جی خان صاحب، میرا جو ایک یا سپورٹرز جو ہیں ان سے جو میں بات جو کہتے ہیں کہ جی سمجھ نہیں آتی، دیکھیں سمجھ سب کو آتی ہے، لیکن جس طرح خان صاحب کرنا چاہ رہے ہیں اس طرح نہیں ہوتا نا، کہ جس طرح وہ ہر کسی پہ الزام تراشی لگا رہے ہیں، ہر بندہ ان کی نظر میں غلط ہے، اکیلے وہ ٹھیک ہے، اور ان کے جو سپورٹرز ہیں ان کو سپورٹ کریں یا جو ان کی جو پارٹی میں آ کے شامل ہو جاتے ہیں وہ لوگ صحیح ہیں۔ اس طرح اگر دیکھا جائے تو جو مونس الہی صاحب ہیں، پرویز الہی صاحب کے صاحبزادے، ان کے اوپر بھی تو منی لانڈرنگ کا کیس ہے۔ کیا ان کے اوپر کیس نہیں ہے؟ اگر ان کے اوپر کیس ہے تو پھر ان کی پارٹی کے ایسے بندوں کو یا اس طرح کی پارٹی کے لوگوں کو کیوں شامل کر رہے ہیں آپ اپنے ساتھ؟ تو جو ان کے اوپر منی لانڈرنگ کا کیس ہے مونس الہی صاحب کے اوپر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا پرویز الہی صاحب کو اس کا پتہ نہیں ہے کہ ان کے اوپر کیس ہے؟ آپ پھر وہی کہانی دہرانا چاہتے ہیں جس طرح آپ نے علیم خان صاحب کو یوز کیا، آپ نے جہانگیر ترین صاحب کو یوز کیا اور ان کو ایک کھڈے لائن لگایا، اور اس کے بعد اب آپ ان کو استعمال کر کے، یہ پرویز الہی صاحب کو سوچنے والی بات ہے کہ خان صاحب صرف بندوں کو استعمال کرنا جانتے ہیں، کیوں ہی از ریئلی سچ اے ویری گڈ اسپیچر، جو لفظوں کی ادائیگی صحیح ٹائم پہ کرنا جانتے ہیں۔ اصل میں عوام کو یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی۔ نون لیگ کی بے وقوفی یہ ہے کہ ان کے پاس ایسے بولنے والے لوگ نہیں ہیں کہ جو عوام کو عوام کی زبان میں سمجھا سکیں، جو عوام کو یہ چیز بتا سکیں کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ نعرے لگانا بہت آسان کام ہے، پارٹیز کے اندر شامل ہونا بہت آسان کام ہے، پارٹی کو سپورٹ کرنا بہت آسان کام ہے۔ ہر بندہ وہی جانتا ہے جو ایک گھر کا نظام چلاتا ہے، جس کا آپ کی جیب میں بجلی کے بل دینے کے پیسے نہیں ہوں گے، یا اپنے بچوں کی کوئی اگر وہ آپ سے خواہش کر دیں اس کو پورا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے، تب میں آپ سے پوچھوں گا کہ نظام کیسے چلتا ہے۔ آپ کو جس طرح آپ ایک گھر کا سسٹم بناتے ہیں، کاروباری ایک جاب کرنے والا، کہ ان کے پاس جب ایک آمدنی آتی ہے اور اس کے آمدنی کے مطابق رہ کے اس کو چلانا ہوتا ہے، تو آپ مجھے بتائیں نا کہ جب تک ہمارے ملک میں ایسا حکمران یا ایسا قائد نہیں آئے گا، جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا، آپ کی کوئی داڑھی نہیں تھی، قائد اعظم نے پاکستان بنایا، آپ کی کوئی داڑھی نہیں تھی، لیکن پاکستان بنا کیسے کہ پورے مسلمان کی امت ایک پلیٹ فارم پہ تھی۔ یہاں پہ ہم ایک پلیٹ فارم پہ ہیں ہی نہیں، آدھے پی 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 کے پیچھے لگے ہیں، آدھے نون لیگ کے اندر لگے ہوئے ہیں، آدھے اس کے پی ٹی آئی کے اندر لگے ہوئے ہیں، آدھے جو ہیں مولانا صاحب کی جماعت کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ تو آپ کیسے نیا پاکستان بنا سکتے ہیں؟ آپ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ لوگوں کو کیوں گمراہ کرتے ہیں؟ پہلے لوگوں کو سمجھائیں تو صحیح۔ آپ نے تو لوگوں پہ ٹیکس کے پہاڑ گروا دیے۔ آپ کی جو ایف بی آر نعرہ لگاتی کتنے ارب اتنے کروڑ ریکور ہو گئے، وہ تو عام انسان کی جیبوں سے ہو گئے کہ بغیر بتائے ان کے اکاؤنٹوں سے پیسے نکال لیے گئے، ان کو نوٹس نہیں کرا گیا، ان کے کیسز نہیں لگتے۔ اس طرح نہیں ہوتا جس طرح آپ بنانا چاہتے ہیں۔ ریاست مدینہ بنانے کے لیے عوام کو اگر آپ اللہ رسول کے رستے پہ چلانا چاہتے ہیں تو قرآن کا قانون لے کر آئیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کو نہ چھوڑیں، قرآن کی باتوں کو نہ چھوڑیں، جو قرآن کہتا ہے اس کو فالو کریں۔ جب تک قرآن اس ملک میں نہیں آئے گا، میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں کہ پاکستان کی جمہوریت کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی۔ جس دن ہمارے ملک میں قرآن کا قانون آ جائے گا، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ شکریہ۔